وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحيم إلا الذين يفترون على الله الكذب ما يؤمنون متاع قليل ولكم عذاب أليم صدق الله العظيم. بلکہ زبان کے ساتھ بولتے ہوئے ایک دو تین تو اس طرح
حضرت صاحب جو ہے جو ٹائم معلوم کرتے تھے کہ یہ بھی ضروری ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو وزیری ہے بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے حضرت صاحب کی شادی ہے سیرت الماضی اس کا اول صفحہ نمبر 110 ہے یہ اس میں لکھا ہوا ہے اور روایت کا نمبر ہے 114 جیسے ہماری حدیث کی کتابوں میں روایات ہوتی ہے نا اسی طرح انہوں نے بھی روایات یہ بیان کی ہے. دوسری بات حضرت صاحب کی جرابوں کے بارے میں ہے کہ بعض اوقات آپ سردی کی وجہ سے اوپر تلے دو کوٹ بھی پہن لیا کرتے تھے. ایک تو یہ بات ہے اور جب زیادہ سردی ہوتی تھی تو حضرت صاحب دو جرابیں اوپر تلے چڑھا لیتے مگر بارہا جراب اس طرح پہن لیتے کہ وہ پیر پر ٹھیک نہ چڑھتی. کبھی تو جراب آگے لٹکتا رہتا اور کبھی جراب کی ایڑی کی جگہ پیر کی پشت پر آ جاتی. سمجھ میں آپ جراب پہننے کا طریقہ پشت پر آ جاتی. کبھی ایک جراب سیدھی اور دوسری الٹی. تو یہ حضرت صاحب کا کمال تھا اس طرح جرابیں پہنتے تھے. سیرت الماضی روایت نمبر صفحہ نمبر 126 جلد 2. اس کے علاوہ حضرت صاحب ایک بڑے سائز کا رومال یہ ہوتا ہے جیسے میرے پاس ہے ایک سائز کا رومال وہ اپنے پاس رکھتے تھے اور اس رومال میں لکڑی وغیرہ باندھ لیا کرتے تھے باقاعدہ ہیرا ڈال کر. اور رومال کا دوسرا کنارا واسطک کے ساتھ سلوا لیتے تھے. میری بڑی عجیب حیرت بنتی ہے جو ایک رومال ہے اس کا ایک کنارا واسطک کے ساتھ سلا ہوا ہے یا اس کے کاج میں بدوا لیتے تھے. کاج میں ایک کونا ڈال کر وہاں گرا لگا لیا اور باقی رومال کے اندر لکڑی وغیرہ باندھ کر وہ اپنی جیب میں رکھتی اور چابیاں اظہار بند کے ساتھ باندھتے تھے. چابیاں اپنے نالے کے ساتھ باندھتے تھے. تو یہ روایت کرنے والی ان کی دین کہتی ہے کہ وہ نالے کے ساتھ جب چابیاں باندھتے تھے تو گول کے بعد وہ نیچے لٹک آتا تھا. چابیاں جو زیادہ ہوتی تھی تو وہ لٹک آتا تھا. آگے وہ لکھتا ہے کہ والدہ صاحبہ فرماتی ہے کہ حضرت مسیح موعود عموماً ریشمی اظہار بند استعمال فرماتے تھے. ریشمی نالا استعمال کرتے تھے. اس لیے دیر آ جاتی ہے جی ابھی تھوڑی دیر انتظار کر لیتے. ریشمی نالا استعمال کرتے تھے اور پھر وہ آگے اس کی بیوی کہتی ہے کہ ریشمی نالا اس لیے استعمال کرتے تھے کہ سوتی نالا جو ہے اس کو گرا پڑ جاتی تھی اور اگر گرا پڑ جائے تو پھر وہ کھولنی ذرا مشکل ہوتی ہے. ویسے بھی جو ریشمی نالا ہے نا وہ کھولنا آسان ہوتا ہے. تھوڑا سا ایسے کھینچا تو وہ ریشمی نالا کھل جاتا تھا. تو وہ کہتی ہے کہ بعض اوقات سوتی نالا پہنا حضرت نے اور پیشاب کے وقت اس کو گرا پڑ گئی اور وہ بڑا مسئلہ بن گیا حضرت صاحب کے لیے. اس لیے بعد میں حضرت صاحب نے ریشمی نالا استعمال کرنا شروع کر دیا کیونکہ آپ کو پیشاب جو تھا وہ بار بار آتا تھا. لاؤ جنریٹر تو اس کا حوالہ ہے جی سیرت الماضی حصہ اول صفحہ نمبر 42. اچھا جی اس کے علاوہ حضرت کے بوٹ پہننے کا طریقہ کہ روایت میں یہ بات آتی ہے کہ ایک دفعہ ایک صاحب نے بوٹ کا تحفہ پیش کیا.
آپ نے اس کی خاطر پہن لیا کہ چلو اس نے تحفہ دیا ہے، پہن لیا، مگر اس کے دائیں بائیں کی شناخت نہ کر سکتے تھے، دائیں بائیں کا پتہ نہیں لگتا تھا، دایاں پاؤں بائیں طرف کے بوٹ میں اور بایاں پاؤں بائیں طرف کے بوٹ میں پہن لیتے۔ آخر اس غلطی سے بچنے کے لیے ایک طرف کے بوٹ پر سیاہی سے نشان لگانا پڑا کہ یہ دائیں پاؤں والا ہے اور یہ بائیں پاؤں والا ہے، سیاہی سے نشان لگانا پڑا۔ سیرت المہدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 67۔ ہاں جی، سیاہی کا نشان جی جی، سیرت المہدی اس اول صفحہ نمبر 67۔ ایک کچھ پکے بند کر سنو 5 بجے تک چل رہی۔ ہاں جی، یہ دودھ کی بات ہو گئی، اس کے علاوہ تیل کی بات ہے۔ شیخ رحمت اللہ اور دیگر آباد اچھے اچھے کپڑے کے کوٹ بنوا کر لایا کرتے تھے۔ حضور کبھی تیل سر مبارک میں لگاتے تو تیل والا ہاتھ سر مبارک اور داڑھی مبارک سے ہوتا ہوا بعض اوقات سینہ تک چلا جاتا، یعنی تیل لگانے کا یہ طریقہ تھا کہ سر پر تیل لگائیں گے اور وہ جناب ہاتھ ایسے مارا کہ داڑھی سے ہوتا ہوا سینہ تک چلا جاتا تھا، جس سے قیمتی کوٹ پر بچے چل جاتے ہیں۔ سیرت المہدی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 128۔ حضرت صاحب نے خود اپنے بارے میں بتایا ہے کہ میں جب بچہ ہوتا تھا تو ایک دفعہ بعض بچوں نے مجھے کہا کہ جاؤ گھر سے میٹھا لے کر آؤ۔ بچے باہر کھیل رہے تھے، انہوں نے اسے بیوقوفی سمجھا ہوا تھا کہ جاؤ بھائی گھر سے میٹھا لے کر آؤ۔ کہتے ہیں کہ میں گھر آیا اور بغیر کسی سے پوچھنے کے ایک برتن میں سے سفید پورا اپنی جیبوں میں بھر کر میں لے لیا۔ سفید پورا سے مراد ہے چینی، سفید پورا اپنی جیبوں میں، جیب میں نہیں جیبوں میں بھر کر باہر لے گیا، بھر لیا اور راستہ میں ایک مٹھی بھر کر منہ میں ڈال دی۔ راستہ میں ایک پوری مٹھی بھری اور وہ اپنے منہ میں ڈال دی۔ پھر کیا تھا، میرا دم رک گیا، بس پھر کیا ہوا، میرا دم رک گیا اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ ان کی در حقیقت وہ سفید بورا نہ تھا بلکہ پسا ہوا نمک تھا۔ کوئی بھی تلاش نہیں تھی۔ سیرت المہدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 226۔ علاوہ ازیں صفحہ 226۔ علاوہ ازیں مرزا صاحب کو شیرینی سے بہت پیار تھا، گڑ بہت زیادہ کھایا کرتے تھے، میں نے کل بھی رکھ دیا ہے۔ آپ کو شیرینی سے بہت پیار ہے اور مرض بول بھی آپ کو عرصہ سے لگی ہوئی ہے۔ بول کا معنی ہوتا ہے چھوٹا پیشاب، یہ مرض بھی لگی ہوئی ہے۔ اس زمانہ میں آپ مٹی کے ڈھیلے بعض وقت جیب میں رکھتے تھے، پیشاب پکانے کے لیے مٹی کے ڈھیلے جیب میں رکھتے تھے اور اسی جیب میں گڑ کے ڈھیلے بھی رکھ لیا کرتے تھے۔ یعنی وہاں مٹی کے ڈھیلے ہیں اور اسی جیب میں گڑ کی بھی روٹیاں اور ڈھیلے رکھے ہوئے ہیں اور وہ کھانے کے لیے رکھتے تھے۔ تتمہ براہین احمدیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 57۔ بعض اوقات ہمارا کوئی ساتھی آگے بھی بات کر لیتا ہے کہ وہ بھی اس میں گڑ کا ڈھیلا بھی تھا، وہ سنجے کے لیے استعمال کر لیا، تو یہ بات جب مناورانہ رنگ ہو اس میں یہ بات کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ پھر اس کا ثبوت دینا پڑتا ہے۔ اتنی سی بات ہے۔ آگے قتل تتمہ براہین احمدیہ
تتمہ پہلے لوگ کتابیں لکھتے تھے، کتاب سے مکمل ہو گئی، بعد میں سوال آیا کہ یار میری کتاب میں یہ مضمون رہ گیا ہے، تو اب وہ تاریخ کو اپنا لکھائی تو ہو چکی ہوئی تھی، تو وہ اس کتاب کے پیچھے جب دوبارہ چلتی تھی تو تتمہ لگاتے تھے یا غنیمہ، 10-12 برس کے قریب کے لیے میری کتاب کا یوگ ملتا ہے، غنیمہ یا تتمہ، تو اس میں یہ بات لکھی ہوئی بٹن بارہا اس کا بیٹا لکھتا ہے، بارہا ایک کام کا بٹن دوسرے کام میں لگا ہوتا تھا، بارہا یعنی ایک بار کی بات نہیں، کئی بار ایسا ہوا کہ بٹن بھی سیدھے نہیں لگاتے تھے، ایک کام کے بٹن دوسرے کام میں لگا ہوتے تھے۔ تو یہ حضرت صاحب کی سادگی کا جو تھا نا، ان کی شخصیت چونکہ میں نے بیان کر لی ہے، سیرت الماضی جلد 2 صفحہ نمبر 58، یہ اس کی شخصیت کا تھوڑا سا خاکہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اب میں نے کل عرض کیا تھا کہ جس طرح انگریز کی وفاداری مرزا صاحب کا ایک خصوصی کام تھا، اسی طرح جہاد کی حرمت یہ بھی انہوں نے ایک خاص کام کیا ہے اور نیا کام کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جہاد ایک اہم اسلامی فریضہ جس کا ذکر قرآن مجید کی متعدد آیات میں موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں جہاد کا بکثرت ذکر موجود ہے، حتیٰ کہ بعض علماء نے یہاں تک لکھا کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، اگر کوئی 6واں رکن ہوتا تو وہ کون سا ہوتا جی؟ جہاد ہوتا۔ اتنی بڑی اہمیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، کہ جہاد قیامت تک باقی رہے گا۔ مگر اس کے برخلاف مرزا صاحب نے سرکار انگریزی کی اطاعت اور وفاداری کرتے ہوئے جہاد کو حرام قرار دے دیا۔ لکھتا ہے کہ جہاد یعنی دینی لڑائیوں کی شدت کو خدا تعالی آہستہ آہستہ کم کرتا گیا، اور پھر مسیح موعود کے وقت قطعاً جہاد کا حکم موقوف کر دیا، یعنی بند کر دیا۔ 40 جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 15۔ ایک اور حوالہ ہے، وہ کہتا ہے اب سے زمینی جہاد بند ہو گیا ہے اور لڑائیوں کا خاتمہ ہو گیا ہے، تو آج سے دین کے لیے لڑنا حرام کر دیا گیا ہے۔ تبلیغ رسالت صفحہ 35-36، تبلیغ رسالت یہ بھی اس کی ایک کتاب ہے۔ ایک اور حوالہ ہے صفحہ 35 اور 36، ایک اور حوالہ ہے، میں یقین رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے میرے مرید بڑھیں گے ویسے ویسے مسئلہ جہاد کے معتقد کم ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ مجھے مسیح اور مہدی مان لینا ہی مسئلہ جہاد کا انکار کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس نے مجھے مسیح اور مہدی مان لیا گویا اس نے جہاد کا انکار کر دیا۔ تبلیغ رسالت صفحہ نمبر 17۔ ایک اور حوالہ ہے، میں نے 22 سال سے اپنے ذمہ یہ فرض کر رکھا ہے کہ ایسی کتابیں جن میں جہاد کی مخالفت ہو اسلامی ممالک میں ضرور بھیج دیا کرتا ہوں۔ جہاد کے مخالف کتابیں لکھ کر اسلامی ممالک میں بھیجا کرتا تھا۔ تبلیغ رسالت جلد 10 صفحہ نمبر 26۔ ایک اور حوالہ ہے، ہر ایک شخص جو میری بیعت کرتا ہے
اور مجھ کو مسیح موعود جانتا ہے، اسی روز سے اس کو یہ عقیدہ رکھنا پڑتا ہے کہ اس زمانہ میں جہاد قطعاً حرام ہے۔ بڑی وضاحت کے ساتھ اس نے جہاد کو حرام قرار دے دیا۔ ضمیمہ رسالہ جہاد صفحہ نمبر 7۔ ایک اور کتاب ہے، اس میں وہ شعر لکھتا ہے، اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال، اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ و قتال، دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد، دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد، منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد۔ تو یہ بھی اس نے لکھا ہے۔ ضمیمہ توبہ گولویہ صفحہ نمبر 41۔ توبہ گولویہ مرزا خان کی ایک کتاب ہے۔ آگے ایک اور موضوع ہے جی، اس کی شخصیت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کی قرآن دانی۔ جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے یہ کہا کہ میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل ہوں یا ان کی کافی ہوں، ذل کا معنی سمجھنا ہے تو آپ سمجھ لیں میں ان کی کافی ہوں، ڈپلیکیٹ کافی ہوں، تو مرزا صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ قرآن مجید کا بھی علم رکھتے۔ تو اس کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی کتابوں میں اکثر جگہ پر قرآن مجید کی آیات غلط لکھتا ہے اور آج تک وہ غلط لکھی ہوئی ہے، جبکہ یہ بات ایک نبی کے مناسب نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہے قرآن میں ہے، ضرورت نحل کی۔ مرزا صاحب نے لکھا ہے اس آیت کو، وقال جادلہم، ادھر ہے ادعو الی سبیل ربک، اس نے کہا وقال جادلہم بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، یعنی آیت کو اس نے غلط لکھا اور غلط حوالہ دیا۔ انوار الحق حصہ اول صفحہ نمبر 40۔ انوار الحق حصہ اول صفحہ نمبر 40۔ ایک اور آیت ہے قرآن مجید کی، هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام، یہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے۔ مرزا صاحب نے اس آیت کو یوں لکھا ہے، سورۃ بقرہ بس آیت نمبر نہیں ہے۔ مرزا صاحب نے اس آیت کو یوں لکھا ہے، یوم یأتی ربک فی ظلل من الغمام، یعنی هل ينظرون کو سارا چھوڑ گیا اور ایک نئی عبارت بنا کر قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دے دیا جو سراسر غلط ہے۔ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 154، صفحہ نمبر 154۔ ایک اور آیت ہے سورۃ التوبہ کی، الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذالک الخزی العظیم، یہ آیت ہے۔ مرزا صاحب نے اس آیت کو لکھا، الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ یدخلہ نارا خالدا فیہا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فإن لہ نار جہنم خالدا فیہا، اس میں آیت کو غلط لکھا۔ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 120۔ آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، سورۃ الحجر کی یہ آیت ہے۔ مرزا صاحب نے لکھا اِنَّا آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، یہ آیت بھی غلط لکھی۔ براہین عاملیہ صفحہ نمبر 488۔ ایک اور آیت ہے کل من علیہا فان، سورۃ الرحمن کی آیت ہے، جبکہ مرزا صاحب نے غلط لکھی ہے،
وہ لکھتا ہے کل شیء فان، ازالہ اوہام، صفحہ نمبر 136۔ تو یہ میں نے نمونہ پیش کیا ہے کہ مرزا صاحب کی قرآن دانی کا یہ عالم تھا، اس کے علم کا یہ حال تھا کہ وہ بنتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈپلیکیٹ ہے اور آپ کا دل اور گروج بنتا ہے، لیکن اس کو قرآن مجید بھی صحیح معنوں میں یاد نہیں تھا اور حوالہ بھی غلط دیتا تھا۔ اس کے علاوہ تضاد بیانی، آپ جانتے ہیں کہ تضاد بیانی ایک جگہ آدمی کچھ بیان کرے دوسری جگہ کچھ کرے۔ مرزا صاحب کی جتنی کتابیں ہیں آپ ساری کتابیں پڑھ لیں، ان میں یہ بات روز روشن کی طرح چمک رہی ہے۔ ایک کتاب میں کچھ اور لکھا ہے جبکہ اس کے بعد والی کتاب میں کچھ اور لکھا ہے، اس کے بعد والی کتاب میں کچھ اور لکھا ہے۔ جیسے جیسے حالات بدلتے گئے مرزا صاحب اپنا کلام بھی بدلتے گئے۔ جب وہ دیکھتا تھا کہ لوگ زیادہ مشتعل ہو رہے ہیں وہ کہہ دیتا تھا جی میں نبی نہیں ہوں، میں نے کب کہا کہ میں نبی ہوں۔ جب دیکھتا تھا کہ یہ بات انہیں ہضم ہو گئی ہے پھر نبوت کا دعویٰ۔ اس طرح اس کے متضاد جو باتیں ہیں نا یہ بھی بہت بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ ازالہ اوہام میں لکھتا ہے کہ میں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، ازالہ اوہام میں لکھتا ہے میں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، صرف محدث ہونے کا دعویٰ کیا ہے، ایک جگہ لکھا۔ اس کے بعد ایک اشتہار چھاپا، ایک غلطی کا ازالہ، اس اشتہار کا عنوان ہے ایک غلطی کا ازالہ۔ اس میں لکھا کہ مجھے نبوت اور رسالت کے دعویٰ سے انکار نہیں ہے، رسالت کے دعوے سے انکار نہیں ہے۔ ایک جگہ لکھا ازالہ اوہام میں، ایک غلطی کا ازالہ میں لکھا کہ میں مستقل شریعت لانے والا نبی نہیں ہوں، کہ مستقل شریعت لانے والا میں نبی نہیں ہوں، جبکہ رسالہ 40 میں لکھ دیا کہ میری وحی میں امر بھی ہے اور نہیں بھی ہے۔ اور میں نے یہ آپ کو بتائی تھی بات کہ جس نبی کی وحی میں امر بھی ہو اور نہیں بھی ہو، جیسے مرزا نے نہیں کر دیا ہے کہ جہاد نہیں کرنا، اس کو صاحب شریعت نبی کہتے ہیں۔ ایک جگہ کہتا ہے میں صاحب شریعت نبی نہیں ہوں اور دوسری جگہ کہتا ہے کہ میں صاحب شریعت نبی ہوں۔ ایک جگہ لکھتا ہے تریاق القلوب میں کہ میرے دعویٰ کے انکار کی وجہ سے کوئی کافر نہیں ہوتا، ایک جگہ یہ لکھا کہ میرے دعوے کے انکار کی وجہ سے کوئی بندہ کافر نہیں ہوتا، جبکہ حقیقت الوحی میں لکھ دیا کہ مجھے نہ ماننے والا کافر ہے۔ براہین احمدیہ میں لکھ دیا کہ مسیح ابن مریم دوبارہ نازل ہوں گے، حضرت عیسیٰ کی آمد کا اقرار کیا، جبکہ اس کے بعد جو کتابیں لکھی ہیں ایام الصلح، ازالہ اوہام، ان میں لکھ دیا کہ اس عقیدہ کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یعنی اپنی بات لکھ کر اس کی تردید کر دینا یہ اس شخص کی ایک نمایاں خوبی تھی اور نمایاں اس کی فنکاری تھی۔ تو یہ بھی ہمیں کام دے گی، جب ہم معیار نبوت دیکھیں گے تو یہ بات بھی ہمیں کام دے گی۔ اس کے علاوہ مرزا صاحب اکثر جھوٹ بولتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا ایک شریف آدمی کی شان کے مطابق نہیں ہے، اور ایک بندہ ہو وہ اپنے آپ کو نبی کہلائے وہ جھوٹ بولے، یہ کتنی بڑی عجیب بات ہے۔ تو اس کے حوالہ جات جو ہیں آئندہ آئیں گے، اس کے چند جھوٹ میں بیان کروں گا۔ اس کے علاوہ مرزا صاحب اپنے مخالفین کو گالیاں بھی دیتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک شریف انسان کسی کو گالی نہیں دیتا، جبکہ مرزا صاحب نبی ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود اپنے مخالفین کو گندی گالیاں دی ہیں، اور ان کا نمونہ بھی میں آئندہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ان کی شخصیت کے بارے میں یہ بات بھی ہے کہ مرزا شراب اور افیون استعمال کرتا تھا، حوالہ گزر چکا ہے، شراب اور افیون استعمال کرتا تھا۔ اس کے علاوہ
کے ساتھ اختلاط کرنا یا ان سے ان کو ہاتھ لگانا یا اس قسم کی کیفیات کرنا یہ شریف آدمی کے قابل بات نہیں ہے. یہ جائے کہ ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کرے تو مرزا صاحب جو تھے وہ پرائی عورتوں سے مٹھیاں بھرواتے تھے. یہ روایت ہے ان کی. ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت ام المومنین، یہ دیکھ لیں ام المومنین اس کی بیوی کو کہا جا رہا ہے، کہ حضرت ام المومنین نے ایک دن سنایا کہ حضرت صاحب کے ہاں ایک بوڑھی ملازمہ مسمات بانو تھی. اس عورت کا نام بانو تھا. وہ ایک رات جب کہ خوب سردی پڑ رہی تھی حضور کو دبانے بیٹھی، کیونکہ وہ لحاظ کے اوپر سے دباتی تھی، اس لیے اسے یہ پتہ نہ لگا کہ جس چیز کو میں دبا رہی ہوں وہ حضور کی ٹانگیں نہیں بلکہ پلنگ کی پٹی ہے. پلنگ کی پٹی ہے. وہ اسے بے وقوفی تھی. تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا، اب حضرت صاحب کے الفاظ ہے، حضرت صاحب نے فرمایا بانو آج بڑی سردی ہے. بانو کہنے لگی ہاں جی تبے کے تہاریاں لگتا لکڑی وانگوں ہوئیاں ہوئیاں نے. ایک بانو کے الفاظ تبے کے تہاریاں لگتا لکڑی وانگوں ہوئیاں ہوئیاں نے. سیرت الماضی حصہ قوم صفحہ نمبر 210. ماضی حصہ قوم صفحہ نمبر 210. قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے. اس لحاظ سے ہم اپنا مقام اس کے نزدیک دیکھ لیں کہ ہمیں وہ کیا مانتے ہیں. تذکرہ صفحہ نمبر 607 سن لے آئیے 607. ایک اور جگہ لکھتا ہے، یہ مرزا بشیر احمد اس کا بیٹا تھا، اس نے لکھا ہے کہ ہر ایک شخص جو موسیٰ کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد کو نہیں مانتا. یہ اس نے اسی طرح لکھا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم اس نے نہیں لکھا، ہم پڑھ لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آگے لکھتا ہے اور یا پھر وہ محمد کو مانتا ہے پر مسیح موعود یعنی مرزا صاحب کو نہیں مانتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے لیکن مسیح موعود یعنی مرزا صاحب کو نہیں مانتا. وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 110. کلمۃ الفصل ایک کتاب کا نام ہے. ایک اور حوالہ ہے، کوئی مسلمان جو حضرت مسیح موعود، اب جہاں بھی مسیح موعود کا نام آئے گا مراد اس سے مل جائے گا کہ جو حضرت کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. چاہے انہوں نے اس کا نام بھی نہیں سنا وہ بھی کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. آئینہ صداقت صفحہ نمبر 35. اس کے علاوہ اس نے صحابہ کرام کی اہل بیت اعظام کی توہین بھی کی ہے، اور یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. وہ کہتا ہے کہ پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو، اب نئی خلافت دو. ایک زندہ علی تم میں موجود ہے، ایک زندہ علی تم میں موجود ہے، اس کو چھوڑتے ہو اور مردہ علی کی تلاش کرتے ہو. یعنی وہ کہتا ہے کہ وہ جھگڑا آپ چھوڑو، اب تم مجھے مانو. ملفوظات جلد 2 صفحہ نمبر 142. کچھ لوگوں نے صفحہ نمبر 142 جلد 2. کچھ
کچھ لوگوں نے مرزا صاحب پر یہ اعتراض کیا کہ مرزا صاحب اپنے آپ کو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے بہتر سمجھتے ہیں، تو مرزا اس کے بارے میں لکھتا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس شخص نے یعنی مرزا صاحب نے امام حسن اور حسین سے اپنے تئیں اچھا سمجھا، اپنے تئیں یہ پرانی اردو کا لفظ ہے، یعنی اپنے آپ کو اچھا سمجھا۔ میں کہتا ہوں کہ ہاں، اس کے جواب میں کیا کہتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ہاں، اور میرا خدا ان قریب ظاہر کر دے گا۔ اعجاز آمدی صفحہ نمبر 52۔ اور پھر ایک اور جگہ لکھتا ہے اور مجھ میں اور تمہارے حسین میں بہت فرق ہے، مجھ میں اور تمہارے حسین میں بہت فرق ہے، کیونکہ مجھے تو ہر وقت خدا کی تائید اور مدد مل رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے حسین کے ساتھ خدا کی مدد نہیں تھی، میرے ساتھ خدا کی مدد ہے۔ اعجاز آمدی صفحہ نمبر 70۔ ایک اور جگہ کہتا ہے اور میں خدا کا کشتہ ہوں۔ کشتہ کا معنی ہوتا ہے ذبح شدہ یا مارا ہوا۔ یہ جو دوائیوں کا ہم کشتہ بناتے ہیں اس کے یہ مطلب ہے کہ وہ دوائی کی جو زہریلے اثرات ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، کشتہ ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے میں خدا کا کشتہ ہوں لیکن تمہارا حسین دشمنوں کا کشتہ ہے، بس فرق کھلا کھلا اور ظاہر ہے کہ تمہارے حسین کو دشمنوں نے مارا اور میں خدا کی محبت میں مرا ہوا ہوں۔ اعجاز آمدی صفحہ نمبر 81۔ ایک اور جگہ لکھتا ہے کربلا است سیر ہر عالم، یہ فارسی کا شعر ہے۔ کربلا است سیر ہر عالم سب حسین است درد گریبانم۔ کہتا ہے کہ ہر لحظہ میں کربلا کی سیر کرتا ہوں، کربلا کے چکر لگاتا ہوں اور میری جیب میں 100 حسین موجود ہے۔ نزول مسیح صفحہ نمبر 99۔ ایک اور حوالہ ہے، بڑی بے حیائی کی بات کہی ہے اس میں، لیکن میں نے آپ کو بتانی ہے، کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ کہتا ہے حضرت فاطمہ نے کشفی حالت میں اپنی ران پر میرا سر رکھا اور مجھے دکھایا کہ میں اس میں سے ہوں، میں اس میں سے ہوں۔ یہ جب لوگوں نے اعتراض کیا تھا نا کہ وہ ماضی جو آئے گا وہ تو نبی پاک کی اولاد میں سے ہوگا، سید ہوگا، اس نے کہا یہ مجھے بھی آ گیا نبی ہوئی میں سے ہو۔ ایک غلطی کا ازالہ روحانی خزائن صفحہ نمبر 213۔ اسی طرح صحابہ کرام کی توہین کرتا ہے، کہتا ہے کہ بعض نادان صحابی جن کو درایت سے کچھ حصہ نہ تھا، یعنی صحابہ کرام کو نادان کہہ رہا ہے۔ غنیمہ براہین احمدیہ صفحہ نمبر 285۔ ایک اور جگہ لکھتا ہے جیسا کہ ابو ہریرہ جو غبی تھا، یعنی حضرت ابو ہریرہ کو غبی اور کند ذہن اور گدیا کہہ رہا ہے، اور آگے کہتا ہے درایت اچھی نہیں رکھتا تھا۔ درایت کا معنی ہے سمجھداری، یعنی اس کے اندر کوئی سمجھداری نہیں تھی۔ اعجاز آمدی صفحہ نمبر 18۔ آگے ایک اور بات ہے جی، کہتا ہے میں وہی مادی ہوں، میں وہی مادی ہوں جس کی نسبت ابن سیرین سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ حضرت ابو بکر کے درجہ پر ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ابو بکر کیا وہ بعض انبیاء سے بہتر ہے، یعنی میں وہی ہوں کہ حضرت ابو بکر کیا میں تو بعض نبیوں سے بھی بہتر ہوں۔ مجموعہ اشتہارات صفحہ نمبر 287۔ ایک اور ان کا جناب ماہنامہ ہے المہدی، اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، بتانی ہے اب آپ کو۔ اس ماہنامہ المہدی جنوری فروری 1915 کا وہ ہے ماہنامہ،
مرزائیوں کا یہ ماہنامہ ہے، اس میں لکھا ہے ابو بکر و عمر کیا تھے؟ وہ تو حضرت غلام احمد قادیانی کی جوتیوں کے تسمہ کھولنے کے لیے لائق نہ تھے۔ اندازہ لگاؤ کتنی جسارت کی ہے اس نے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح صحابہ کرام کی توہین کے علاوہ انبیاء کرام کی توہین، لکھتا ہے کمالات متفرقہ جو تمام دیگر انبیاء میں پائے جاتے تھے وہ سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے بڑھ کر موجود تھے۔ یہ تو بات ٹھیک ہے۔ آگے کہتا ہے اور وہ سارے کمالات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذلی طور پر ہم کو عطا کیے گئے۔ وہ سارے کمالات جو نبیوں کو عطا کیے گئے وہ مجھے عطا کیے گئے، اور اسی لیے ہمارا نام آدم، ابراہیم، موسیٰ، نوح، داؤد، یوسف، سلیمان، یحییٰ، عیسیٰ وغیرہ ہے۔ کہتا ہے اسی لیے میرے نام یہ رکھے گئے ہیں کہ وہ خوبیاں جو ان پیغمبروں کے اندر تھیں وہ ساری کی ساری میرے اندر موجود ہیں۔ ملفوظات جلد 100 صفحہ نمبر 270۔ اسی طرح پھر ایک جگہ پہ لکھتا ہے خدا تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء علیہ السلام کا مظہر ٹھہرایا ہے اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے ہیں۔ میں آدم ہوں، میں شیش ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا میں مظہر اتم ہوں، یعنی ذلی طور پر محمد اور احمد ہوں۔ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 73۔ ایک اور جگہ لکھتا ہے خدا میرے لیے اس کثرت سے نشان دکھا رہا ہے کہ اگر نوح کے زمانہ میں وہ نشان دکھلائے جاتے تو وہ لوگ غرق نہ ہوتے۔ تتمہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 137۔ آگے لکھتا ہے ایک اور جگہ بس اس امت کا یوسف، یعنی یہ عاجز اپنے آپ کو کہہ رہا ہے اسرائیلی یوسف سے بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ عاجز قید کی دعا کر کے بھی قید سے بچایا گیا، مگر یوسف ابن یعقوب قید میں ڈالا گیا۔ کہتا ہے کہ میں اس یوسف سے زیادہ شان والا ہوں کہ میں نے قید کی دعا کی ہے، اللہ نے مجھے پھر بھی قید سے بچا لیا۔ براہین احمدیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 99۔ ایک جگہ کہتا ہے میں کبھی آدم شیر ہے، میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسل ہے میری بے شمار۔ یہ انبیاء کرام کی اس نے توہین کی ہے، اور پھر خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس نے بہت زیادہ توہین کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے ایک پیغمبر ہیں اور وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہم ان کو مانتے ہیں، اور اگر ہم ان کی توہین کریں، کسی پیغمبر کی بھی توہین کریں تو ہمارا ایمان باقی نہیں رہتا۔ لیکن مرزا لکھتا ہے کہ آپ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دینے اور بد زبانی کی اکثر عادت تھی۔ حضرت عیسیٰ گالیاں بھی دیتے تھے اور بد زبانی کرتے تھے۔ حاشیہ انجام آثم صفحہ نمبر 5۔ آثم ایک پادری تھا، اس نے اس کے ساتھ ٹکر لی تھی، اس کا بھی میں بیان کروں گا۔ اس کے بارے میں اس نے کتاب لکھی، اس میں یہ لکھا۔ ایک اور جگہ لکھتا ہے کہ آپ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ یہ چوٹ کر رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، تنگ کر رہا ہے کہ آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں۔ حضرت عیسیٰ کی دادی کہاں سے آ گئی تھی؟ یہ کہتا ہے کہ ان کی 3 دادیاں اور 3 نانیاں زناکار اور کسبی عورتیں تھیں، اور آگے لکھتا ہے جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ضمیمہ انجام آثم صفحہ نمبر 7۔ ایک اور جگہ لکھتا ہے کہ یورپ کے لوگوں کو
جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے اس کا سبب تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے، شاید کسی بیماری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ وہ شراب پیتے تھے، نعوذ باللہ۔ تزکیہ نور صفحہ نمبر 73۔ ایک جگہ لکھتا ہے کہ خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا جو اس سے پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے، پہلے مسیح سے تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے، اور اس نے اس دوسرے مسیح کا نام غلام احمد رکھا ہے۔ دافع البلاء صفحہ نمبر 13۔ ایک اور جگہ شعر لکھتا ہے ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ دافع البلاء صفحہ نمبر 20۔ یہ آپ نے انبیاء کرام کی توحید سنی ہے۔ اب ذرا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ اس نے بکواسات کیے ہیں وہ بھی سن لیں، اور یہ ضروری ہے آپ کو سنانا، دل نہیں چاہتا لیکن یہ علمی طور پہ جاننا ضروری ہے۔ کہتا ہے کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ ترقی کرتے کرتے حضرت محمد رسول اللہ سے اس آدمی کی شان بڑھ جاتی ہے۔ یہ مرزا کی ڈائری تھی، ڈائری خلیفہ قادیان، مطبوعہ اخبار الفضل، 17 جولائی 1922۔ ایک اور جگہ لکھتا ہے کہ آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ نے میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قرار دیا ہے۔ بس اس طور سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا۔ یہ میں نے پہلے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ ختم نبوت کا جب اعتراض ہوا اس نے کہا جی میں تو محمد ہوں، دوبارہ آ گیا ہوں، تو میرے آنے سے تو ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، پہلے بھی میں ہی تھا اب بھی میں آیا ہوں۔ تو یہاں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آ گیا ہوں، لہذا میری نبوت سے ختم نبوت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک غلطی کا ازالہ صفحہ نمبر 8۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ مرزا لکھتا ہے کہ اس وحی میں یہ ساری آیت وہ لکھتا ہے، کہتا ہے یہ میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، اور کہتا ہے کہ اس وحی میں میرا نام محمد رکھا گیا ہے، اور رسول بھی یعنی محمد رسول اللہ یہ اللہ نے میرے بارے میں کہا ہے، یہ میری خوشخبری ہے۔ ایک غلطی کا ازالہ صفحہ نمبر 4۔ کچھ شعر ہے اس کے، منم مسیح زماں و منم کلیم خدا، میں ہی مسیح زماں ہوں اور میں ہی کلیم خدا ہوں، منم محمد و احمد کے مجتبی عاشق، میں ہی محمد ہوں اور میں ہی احمد ہوں کہ جنہیں اللہ نے چن لیا تھا۔ یعنی محمد اور احمد بھی اپنے آپ کو بنا رہا ہے۔ تریاق القلوب صفحہ نمبر 3۔ ایک اور شعر ہے آدمم نیز احمد مختار، میں آدم ہوں نیز احمد مختار ہوں، در برم جامع ہما ابرار، سارے نیک آدمی میرے کپڑے میں چنے ہوئے ہیں، آج داد است ہر نبیرہ جام، داد آن جام را برابر تمام۔ اللہ نے وہ پیالہ جو ہر نبی کو تقسیم کر کے دیا ہے وہ پیالہ اللہ نے پورے کا پورا مجھے دے دیا ہے، یعنی وہ ساری خوبیاں مجھے دے دی ہیں۔ نزول مسیح صفحہ نمبر 99۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ اس نبی کے لیے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاند کے خسوف کا نشان ظاہر ہوا، چاند کو گرہن لگا، اور میرے لیے چاند اور سورج دونوں کا۔ اب کیا تو انکار کرے گا؟ کیا تو انکار کرے گا؟ میرے لیے تو دو نشان ہیں۔ اعجاز آمدی صفحہ نمبر 71۔ اس سے بھی بڑی بات لکھتا ہے
جو شخص مجھ میں اور نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق کرتا ہے اس نے مجھے نہیں جانا اور نہیں پہچانا۔ اب ذرا جملے کی گہرائی میں جائیں، بلکہ اس نے عربی جملہ بنایا تھا، بڑا اپنی کتابوں میں لکھا ہے، قدرتی طور پر وہ ذرا ڈھک گیا تھا، لکھتا ہے من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رآ، کہ جس نے مجھ میں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق کیا اس نے مجھے نہیں پہچانا اور اس نے مجھے نہیں دیکھا۔ خطبہ الہامیہ میں لکھتا ہے۔ ایک اور جگہ لکھتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت دین کی حالت پہلی شب کے چاند کی طرح تھی۔ نبی پاک کے زمانہ میں دین کی حالت پہلی رات کے چاند کی طرح تھی، مگر مرزا صاحب کے وقت 14ویں رات کے بدرے کامل جیسی ہو گئی۔ مرزا صاحب کے زمانے میں دین بڑا ترقی کر گیا اور 14ویں کے چاند جتنا ہو گیا۔ خطبہ الہامیہ صفحہ نمبر 178۔ ایک اور جگہ لکھا گیا ہے کہ حضرت مسیح موعود، کون مسیح موعود جی؟ مرزا حضرت مسیح موعود علیہ السلام، یعنی مرزا صاحب کا ذہنی ارتقاء، ذہنی سوچ بلندی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھا، یعنی اس کی سوچ اور ذہانت زیادہ تھی۔ اس زمانہ میں تمدنی ترقی زیادہ ہوئی اور یہ جزوی فضیلت جو حضرت مسیح موعود کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حاصل ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذہن اور اتنے سمجھدار اور ذہین نہیں تھے جتنا کہ مرزا کو اللہ نے ذہانت دی ہے۔ ذہانت دی ہے یہ بے وقوف تھا بلے درجے کا۔ ایک اور جگہ لکھتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 3000 معجزات ہیں، اور اپنے بارے میں لکھتا ہے کہ مجھے اللہ نے 10 لاکھ نشانات عطا کیے۔ نبی پاک کے 3000 معجزے اور مجھے 10 لاکھ نشانات۔ نہ اس نے انبیاء کو چھوڑا ہے، نہ رسولوں کو چھوڑا ہے، نہ امام الانبیاء کو چھوڑا ہے۔ ایک جگہ لکھتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بڑی گستاخی کی بات ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب عیسائیوں کے ہاتھ کا پنیر کھا لیتے تھے، حالانکہ مشہور تھا کہ سور کی چربی اس میں پڑتی ہے، یعنی سور کی چربی پڑتی تھی اس میں، اور نبی پاک اور صحابہ کرام کو پنیر کھا لیتے تھے۔ اخبار الفضل قادیان 22 فروری صفحہ نمبر 1924۔ ایک اور اس کا مرید ہے اکمل قادیانی، اس نے شعر لکھے ہیں اور باقاعدہ مرزا نے یہ شعر پڑھے تھے، ایسی بات نہیں کہ مرزا کے علم میں نہیں ہے، مرزا نے پڑھے تھے۔ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم نے، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم نے، اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں، اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیان میں۔ اب خود اندازہ لگا لیں کہ آگے سے بڑھ کر ہے، اور جس نے نبی پاک کو دیکھ رہا ہو وہ قادیان میں آ کر غلام احمد کو دیکھ لے۔ اخبار بدر قادیان 5 اکتوبر 1906 کی اخبار میں یہ چھپے ہیں۔ اور اس ظالم نے نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یہ وحی کیا ہے کہ انت منی بمنزلت اولادی، کہ اے مرزا تو میرے لیے میری اولاد کی طرح ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لم یلد ولم یولد ہے، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی، تو مرزا نے یہ عقیدہ وہاں سے لے کر کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد بنا لیا ہے۔ 40 صفحہ نمبر 4، 40 ایک کتاب ہے اس کی۔ ایک اور جگہ لکھتا ہے انما امرک اذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ وحی کی ہے کہ اے مرزا اب تیری یہ شان بن گئی ہے کہ جب بھی تو کچھ چاہے تو نے کن کہہ دینا ہے اور وہ ہو جائے گا۔ یہ کن کہنا اور ہو جانا یہ اللہ کی شان ہے۔ مرزا لکھتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ شان عطا فرما دی، یعنی خدائی منصب بھی مجھے مل گیا، خدائی مقام بھی مجھے مل گیا۔ یہ بھی اس کی بہت بڑی جسارت ہے۔ اور بعض ہمارے حضرات یہ کہتے ہیں جی مرزائی توحید بڑے پکے ہوتے ہیں،
توحید ایک بڑے پکے. یہ توحید ان کی دیکھ لیں. مرزا کہتا ہے میں خدا کی اولاد ہوں اور کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے کن فیکون کا اختیار دے دیا ہے. ایک جگہ لکھتا ہے اوتیت صفۃ الابناء والاحیاء من رب الفعال کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مارنے کی اور زندہ کرنے کی صفت دے دی ہے کہ میں لوگوں کو مار بھی سکتا ہوں. یہ صفت اللہ نے مجھے دے دی ہے. تو دیکھیں اس کی توحید کہاں گئی. ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ اللہ نے یہ صفت کسی بڑے سے بڑے ولی پیر پیغمبر کو نہیں عطا فرمائی. اس کا اپنا یہ فعل ہے. وہ کہتا ہے اللہ نے مجھے دے دی. خطبہ الہامیہ صفحہ نمبر 23. ایک دفعہ مرزا صاحب کے گھر میں حمل تھا تو یہ میں آگے بات کروں گا. اس کی عادت تھی کہ یہ کوٹا کٹا وغیرہ لگا کر بعض اوقات کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی تو یہ کوئی نہ کوئی پیش گوئی کر دیتا. تو ایک دفعہ اس کے گھر حمل تھا اور اس نے یہ کہا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے الہام کیا ہے کہ تیرے گھر ایک لڑکا پیدا ہوگا. ایک لڑکا پیدا ہوگا. آگے کیا کہتا ہے کأن اللہ نزل من السماء اور وہ لڑکا ایسا ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ زمین پر اتر آیا. یعنی وہ لڑکا خدا کے قائم مقام ہوگا. گویا خدا آسمانوں سے اتر آیا ہے. اشتہار 20 فروری 1886. یہ اس نے بڑا لمبا چوڑا شائع کیا تھا اشتہار کہ جی وہ میرا فرزند ارجمند دل بند گرا بند پیدا ہوگا 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 اور وہ اللہ کے فضل سے لڑکی پیدا ہوئی. جھوٹا ہوا تھا اس بات. ایک اور جگہ لکھتا ہے میں نے خواب دیکھا کہ میں خدا ہوں. یہ پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے. میں نے خواب دیکھا کہ میں خدا ہوں اور میں نے یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں. تو جب یہ نبی اپنے آپ کو کہلاتا ہے تو نبی کا خواب کیا ہوتا ہے کہ وہ حجت ہوتا ہے, وہ صحیح ہوتا ہے. آئینہ کمالات صفحہ نمبر 565. ایک اور بے حیائی اس کی اور زبردست بے حیائی اللہ کی توہین ہے. مرزا صاحب کا ایک مرید ہے قاضی یار محمد, وہ اپنے ٹریکٹ صفحہ نمبر 34 اور اس کا نام ہے اسلامی قربانی. اس کے اشتہار کا نام ہے اسلامی قربانی اور اس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ مجھے حضرت مسیح موعود نے ایک دفعہ یہ بات سنائی تھی. باقاعدہ یہ روایت ہے اس کی. حضرت مسیح موعود یعنی مرزا صاحب نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پر طاری ہو گئی. کشف یعنی سارے پردے ہٹ گئے اور کشف کی حالت طاری ہو گئی. گویا کہ آپ عورت ہیں. آپ کیا ہے جی؟ عورت ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا. اب ذرا غور کریں, اللہ تعالیٰ نے رجولیت مردانہ طاقت کا اظہار فرمایا. یہ خبیث کیا کہنا چاہتا ہے اللہ کے بعد نعوذ باللہ من ذالک کا. یہ اسلامی قربانی قاضی یار محمد نے لکھا ہے. اس کے علاوہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں, آپ اکثر دیکھتے ہیں, تو مرزا کے بھی انہوں نے 99 نام باقاعدہ بنائے. تو وہ اس کا مرید کہتا ہے کہ میں نے جو نام وہ سارے نام اکٹھے کیے ہیں تو میں نے جب وہ سارے جمع کیے تو وہ 99 بن گئے. وہ کہتا ہے کہ ان ناموں میں بھی بڑا علم ہے. یہ نام آپ سن لیں, جلدی جلدی وقت ہو گیا ہے. نمبر 1 احمد, نمبر 2 محمد, نمبر 3 مہدی, نمبر 4 یاسین, نمبر 5 رسول, نمبر 6 مرشد, نمبر 7 نبی اللہ, نمبر 8 نذیر, نمبر 9 مجدد وقت, نمبر 10 محدث اللہ, نمبر 11 گورنر جنرل, نمبر 12 حکم, نمبر 13 عدل, نمبر 14 امام, نمبر 15 امام مبارک, نمبر 16 غلام احمد, نمبر 17 مرزا غلام احمد قادیانی اور نمبر 18 مرزا. الگ الگ نام ہے. نمبر 19 عیسیٰ, نمبر 20 مسیح, نمبر 21 مسیح موعود, نمبر 22 مسیح اللہ, نمبر 23 مسیح الزمان, نمبر 24 الشیخ المسیح, نمبر 25 مسیح ابن مریم, نمبر 26 مسیح محمدی, نمبر 27 روح اللہ, نمبر 28 مریم, نمبر 29 ابن مریم, نمبر 30 آدم, 31 نوح, 32 ابراہیم, 33 اسماعیل, 34 یعقوب, 35 یوسف,
36 موسیٰ، 37 ہارون، 38 داؤد، 39 سلیمان، 40 یحییٰ، 41 جعل اللہ فی حلل الانبیاء، 42 عبداللہ، 43 عبد القادر، 44 سلطان عبد القادر، 45 عبد الحکیم، 46 عبد الرحمان، 47 عبد الرافع، 48 محمد مغلے، 49 ذوالقرنین، 50 سلمان، 51 علی، 52 منصور، 53 حجت اللہ القادر، 54 سلطان احمد مختار، 55 حزب اللہ، 56 خلیل اللہ، 57 اسد اللہ، 58 شفیع اللہ، 59 آریوں کا بادشاہ، 60 کرشن، یہ کرشن کو ہندوؤں میں ہوتا ہے پتہ نہیں، 61 روگر گوپال، بعد امین الملک جے سنگھ بہادر، 63 برہمن اوتار، 64 آواہن، 65 مبارک، 66 سلطان القلم، 67 مرار، 68 النجم الثاقب، 69 رحل اسلام، 70 ہمال اسلام، 71 غالب، 72 مبشر، 73 خیر الانام، 74 اسد، 75 شیر خدا، 76 شاہد، 77 خلیفۃ اللہ سلطان، 78 نور، 79 امین، 80 رجل بن فارس، 81 سراج منیر، 82 متوکل، 83 اشجع الناس، 84 ولی، 85 قمر، 86 شمس اور 87 اول المومنین، 88 سلامتی کا شہزادہ، 99 مقبول، 90 مرد سلامت، 91 الحق، 92 ذوالبرکات، 93 البدر، 94 حجر اسود، 95 مدینہ العلم، 96 سید، 97 مقبول الرحمان، 98 کلمۃ العزم، 99 غازی. یہ انہوں نے اس کے باقاعدہ 99 نام بنائے ہیں، اس کے بھی 99 نام ہیں. تو انشاءاللہ تعالی کل جو ہے وہ آئندہ انشاءاللہ ہم چلیں گے. تو ایک مشورہ آپ سے کرنا ہے، یہ بند